دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوئے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا دشمن سے حسن سلوک ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مسلمان عظیم بادشاہ، لیڈر اور کمانڈر تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک شخص تھے رچرڈ شیردل۔ رچرڈ شیردل انگلستان کا بادشاہ تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور، دلیر، اولو العزم تھا۔ اس نے بڑے بڑے مارکے سر کر رکھے تھے۔ جنگ میں اس کی شجاعت مسلم تھی۔ وہ تیغ زنی اور نیزہ بازی میں انتہائی لطف محسوس کرتا تھا۔ رچرڈ شیردل کے طور پر جانا جاتا تھا اور یہ تیسری صلیبی جنگ کے دوران مرکزی مسیحی کمانڈر تھا۔ فلپ کی رخصتی کے بعد اس مہم کی قیادت اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے مسلمان ہم منصب صلاح الدین ایوبی کے خلاف کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کی، لیکن وہ یروشلم فتح کرنے میں ناکام رہا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک طبیب کو ضروری ادویات کے ساتھ رچرڈ شیردل کے علاج کے لیے بھیجا، جو سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ جب طبیب پہنچا اور اس نے سیکورٹی سے اجازت طلب کی اندر جانے کے لیے، تو وہ سیکورٹی پر مامور شخص بولا، بادشاہ سو رہا ہے، میں اسے نہیں جگا سکتا، تم کیوں اندر جانا چاہتے ہو؟ اس معالج اور حکیم نے کہا، مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے آپ کے بادشاہ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے کہا، کیا دشمن کا طبیب بادشاہ کو اچھا کر سکتا ہے؟ اے طبیب، تو واپس چلا جا، سلامتی اسی میں ہے۔ تو اگر خود صلاح الدین ایوبی بھی آ جائے تب بھی میں اپنے بادشاہ کو جگانے والا نہیں۔ تیرے کہنے سے تو محض ایک قاصد ہے۔ طبیب نے جواب دیا، اے حاجب، یاد رکھ، ہماری قوم تجھ سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اور کرے گی۔ ہم کریم الاخلاق ہیں، تجھے نفع پہنچانا چاہتے ہیں، تیرے بادشاہ کی شفا یابی کے خواہش مند ہیں۔ جا اپنے آقا کے پاس اور اس سے اجازت طلب کر، ممکن ہے اس کی شفا میرے ہاتھ میں لکھی ہو۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ میں تمہارے بادشاہ کی شفا یابی چاہتا ہوں لیکن تم نہیں چاہتے۔ یہ کتنی شرم کا مقام ہے۔ کوئی شک نہیں تم ڈرتے ہو، لیکن تم کسی نعمت کے مستحق نہیں ہو۔ میرے آقا صلاح الدین نے غلطی کی جو مجھے یہاں بھیجا۔ حاجب نے کہا، ہم اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتے، لیکن اپنے بادشاہ کے لیے ضرور ڈرتے ہیں۔ بادشاہ رچرڈ نے جب یہ باتیں اندر سے سنی تو اس نے آواز دی، کون باتیں کر رہا ہے؟ اے دربان، تو چاہتا ہے کہ مجھے جگا کر تکلیف پہنچائے؟ کیا ہو رہا ہے باہر؟ دربان بولا، نہیں میرے آقا، یہ ایک طبیب آیا ہے جسے صلاح الدین ایوبی نے بھیجا ہے اور بڑی دیر سے اس بات پر مصر ہے کہ یہ اندر آ کر آپ سے ملاقات کرے۔ رچرڈ نے کہا، جسے صلاح الدین نے بھیجا ہے اسے تو میرے پاس آنے سے نہ روک۔ اور جب طبیب رچرڈ کے سامنے چلا گیا تو رچرڈ اس سے مخاطب ہوا، اے طبیب، کیا تو میرے علاج کے لیے آیا ہے؟ میں تیرے سلطان کا قدر شناس ہوں، وہ اعزاز و اکرام کا مستحق ہے، اس کا بھیجا ہوا قاصد بھی عزت و کرامت کا سزاوار ہے۔ تو یقیناً میرا مرض اچھا کر دے گا، حالانکہ تو میرے بدترین دشمن کا بھیجا ہوا طبیب ہے۔ کیا واقعی تجھے سلطان نے بھیجا ہے؟ اس کی ضمانت کون دے گا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ طبیب نے کہا، میرا تیرے پاس آنا ہی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اے بادشاہ، میں تیرا دشمن ہوں، تو مجھ سے ڈرتا ہے، میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ تو جانتا ہے کہ میرا آقا سلطان صلاح الدین سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ تیرے خیال سے نہیں ڈرتا، وہ اس کا محتاج نہیں کہ تجھے زہر دے کر مارے۔ وہ چاہتا ہے کہ تو اچھا ہو جائے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو بستر پر مرے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تو جنگ کے میدان میں مرے، جو بہادروں کے مرنے اور جان دینے کی بہترین جگہ ہے۔ یہ سن کر رچرڈ نے کہا، اے طبیب، تو نے سچ کہا، آ اور جو تیرا جی چاہے اس طریقے سے میرا علاج کر۔ اور پھر اپنی سیکورٹی گارڈ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، اگر میں اچھا ہو جاؤں تو اس شخص کو پورا انعام ملنا چاہیے، اگر میں مر جاؤں تو میرے خون کا اس سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ طبیب نے دوائی پلائی اور بالآخر بادشاہ اس کے علاج سے اچھا ہو گیا۔ یہ ہمارے عظیم بادشاہ صلاح الدین ایوبی کا کریمانہ اخلاق تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا دشمن بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے اپنے ذاتی طبیب کو بھیجا۔ یہ مسلمان بادشاہوں کا اخلاق تھا کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے سے پیش آتے تھے۔